TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں قتل دہشت گردی کے مقدمے کی جیوری کو لندن شہر میں ایک مسلم خاندان کو ٹرک سے ٹکر مار کر شہید کرنے کے واقعے کی ویڈیو دکھائی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبہ انٹیریو میں قتل دہشت گردی کے مقدمے کی جیوری کو لندن شہر میں ایک مسلم خاندان کو ٹرک سے ٹکر مار کر شہید کرنے کے واقعے کی ویڈیو دکھائی گئی۔ ونڈسر میں نیتھنیل ویلچ میں ٹرائل کے گواہ کا کہنا ہے کہ افضل ایک امن پسند خاندان تھا۔ 2021 سماعت کے دوران ویڈیو میں دکھایا گیا میں ایک تیز رفتار ڈاج رام پک اپ ٹرک جسے نیتانیل ویلچ مین چلا رہا تھا، جس سے لندن اونٹیریو کے ایک مسلم خاندان کے افراد کو ٹکر ماری گئی تھی۔ ونڈسر میں 22 سالہ نوجوان کے قتل کے مقدمے میں گواہی کے پہلے دن کراؤن پروسیکیوٹرز نے 3 گواہوں کو بلایا اور وہ ثبوت پیش کیے جو وہ اونٹیریو سپیریئر کورٹ میں جج اور جیوری کے سامنے پیش کریں گے۔ ونڈسر میں 22 سالہ نوجوان کے خلاف قتل کے مقدمے میں گواہی کے پہلے دن کراؤن پروسیکیوٹرز نے 3 گواہوں کو بلایا اور وہ ثبوت پیش کیے جو وہ اونٹیریو سپیریئر کورٹ میں جج اور جیوری کے سامنے پیش کریں گے۔ ویلچ مین کو 6 جون 2021 کو افضل خاندان پر گاڑی پر حملے کے بعد فرسٹ ڈگری قتل کے 4 اور قتل کی کوشش کی 1 الزام کے ساتھ ساتھ دہشت گردی سے وابستہ الزامات کا الزام ہے۔ ابتدائی بیانات میں پروسیکیوٹر سارا شیخ نے جیوری کو بتایا کہ مدعی علیہ 6 جون 2021 کو اسٹراتھوئے میں کام پر گیا تھا۔ 2 ہفتے قبل اس نے ڈاج رام ٹرک خریدا تھا۔ 2 پولیس انٹرویوز کے ذریعے شواہد ظاہر کریں گے کہ ویلچ مین نے 3 ماہ سے قتل کی منصوبہ بندی کی تھی۔ شیخ نے کہا کہ وہ لندن کے مرکز میں اپنے بیچلر اپارٹمنٹ میں گھر گیا اور ایک خاص مقصد مسلمانوں کو قتل کرنے کو ذہن میں رکھتے ہوئے رات 8 بجے سے پہلے چلا گیا۔ اس نے تیز رفتاری سے خاندان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ اسے یہ کہتے ہوئے سنیں گے۔ ججوں نے یہ بھی سنا کہ ملزم نے پولیس کو بتایا کہ وہ اسی طرح کے سیاسی خیالات رکھنے والے دوسروں سے متاثر ہے۔ وہ دوسروں کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور پولیس کو اس کے کمپیوٹر پر ایک دستاویز کے 2 ورژن ملے جس کا عنوان تھا "A White Awakening"۔ کینیڈا کی ٹریجری بورڈ کی صدر انیتا آنند کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ان ملازمین کے لیے نئی گائیڈ لائنز متعارف کرائی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی ٹریجری بورڈ کی صدر انیتا آنند کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے ان ملازمین کے لیے نئی گائیڈ لائنز متعارف کرائی ہیں جو کام پر چیٹ GPT جیسے مصنوعی ذہانت کے اوزار استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ٹیکنالوجی کو ذمہ داری سے استعمال کیا جا سکے۔ آنند نے کہا کہ حکومت اس بات کی بھی نگرانی کرے گا کہ AI کا استعمال ممکنہ مسائل جیسے تعصب یا امتیازی سلوک سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور نسل پرست خاتون، میں فیصلہ سازی میں تعصب کے ممکنہ امکانات کے بارے میں بہت باشعور ہوں۔ میں کہوں گی کہ ان رہنما خطوط کا مقصد جنریٹو AI کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی کریں گے کہ اگر ملازمین جنریٹو AI استعمال کرنے کے لیے سڑک پر جاتے ہیں تو تعصب پیدا نہ ہو۔ انیتا آنند نے کہا کہ رہنما خطوط جو مصنوعی ذہانت سے متعلق سرکاری محکموں کو موجودہ ہدایت کی تکمیل کرتے ہیں، ملازمین کو ابتدائی رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور ضرورت کے مطابق اپ ڈیٹ کیا جائے گا، جبکہ فی الحال نئے رہنما خطوط کی خلاف ورزی پر کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ آنند نے کہا کہ وہ موجودہ قانون سازی پر مبنی ہے جیسے پرائیویسی ایکٹ جو جرمانے کو متحرک کر سکتا ہے۔ آنند نے کہا ان رہنما خطوط سے قطع نظر تمام ملازمین پر قانونی ذمہ داری برقرار ہے۔ ہدایات ان موجودہ ذمہ داریوں میں سب سے اوپر ہیں، جبکہ ٹریجری بورڈ کے رہنما اصول برائے جنریٹو AI تجویز کرتے ہیں کہ وفاقی ادارے ان ٹولز کو استعمال کرنے کے طریقے تلاش کریں، لیکن یہ سائبر سیکیورٹی کے خطرات، تعصب، رازداری کی خلاف ورزیوں اور غلط معلومات سمیت خطرات سے بھی خبردار کرتا ہے۔ رہنما خطوط جنریٹو AI کو ٹیکنالوجی کے طور پر بیان کرتے ہیں جو چیٹ بوٹس، ای میلز، بریفنگ نوٹس، تحقیق یا پروگرامنگ جیسی چیزوں کے لیے ٹیکسٹ، آڈیو، کوڈ، ویڈیوز اور تصاویر جیسا مواد تیار کرتی ہے۔ رہنما خطوط سوشل میڈیا پر عوامی مواصلات یا کلائنٹس کے بارے میں تشخیص، سفارشات یا فیصلے کو خودکار کرنے جیسی چیزوں کے لیے AI کا استعمال کرتے وقت احتیاط کی تجویز کرتے ہیں۔ رہنما خطوط میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی محکمہ کسی شہری کو جواب دینے، چیٹ بوٹ کے ذریعے سوالات کے جواب دینے، دستاویز بنانے یا فیصلہ کرنے کے لیے جنریٹو AI کا استعمال کرتا ہے تو اسے ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں شفاف ہونا چاہیے۔ ہدایات میں کہا گیا ہے کہ محکموں کو ایسے مواد کی شناخت کرنی چاہیے جو تخلیقی AI کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ صارفین کو مطلع کرنا چاہیے کہ وہ AI ٹول کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، فیصلوں کو دستاویز کریں اور اگر ٹولز کو فیصلہ سازی میں مدد کے لیے استعمال کیا جائے
تو وضاحت فراہم کرنے کے قابل ہو۔ آنند نے کہا کہ حکومت ملازمتوں کو ختم کرنے کے لیے اے آئی کو نہیں اپنا رہی ہے، یہ ملازمین کو تبدیل کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ جنریٹو اے آئی کا یہ استعمال موجودہ اور مستقبل کے ملازمین کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر ہے۔ رائل کینیڈین ایئر فورس نے اتوار کی رات وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور کینیڈین وفد کو لینے کے لیے دوسرا جہاز ہندوستان روانہ کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ رائل کینیڈین ایئر فورس نے اتوار کی رات وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور کینیڈین وفد کو لینے کے لیے CFB ٹرینٹن سے ایک CC-150 پولارس ہندوستان روانہ کیا۔ جب انہیں وہاں لے جانے والے طیارے میں دیکھ بھال کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ نیشنل ڈیفنس کے ایک بیان کے مطابق اس مسئلے میں ایک پرزہ شامل ہے جسے تبدیل کرنا ضروری ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام مسافروں کی حفاظت RCAF کے لیے اہم ہے اور پرواز سے پہلے کی حفاظتی جانچ ہمارے تمام فلائٹ پروٹوکول کا باقاعدہ حصہ ہے۔ اس مسئلے کی دریافت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پروٹوکول مؤثر ہیں۔ متبادل طیارہ جو ابتدا میں روم سے ہوتا ہوا ہندوستان جا رہا تھا، اس کے بعد اسے لندن انگلینڈ کی طرف موڑ دیا گیا۔ PMO کے مطابق سب سے جلد طیارہ لندن کے وقت کے مطابق برطانیہ سے منگل کی صبح روانہ ہوگا۔ پس منظر پر بات کرنے والے ایک حکومتی ذریعے نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ کینیڈا سے ایک ٹیکنیشین جس کے حصے کو طیارے کو ٹھیک کرنے کے لیے درکار تھا، اب بھارت کے لیے کمرشل پرواز کر رہا ہے۔ ذرائع نے کہا کہ یہ حصہ جہاز کو اڑانے کے لیے بنیادی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضوابط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر متبادل طیارہ آنے سے پہلے پہلا طیارہ طے کیا جا سکتا ہے تو یہ ٹروڈو اور وفد کو گھر لے آئے گا۔ اگر کوئی طیارہ سفر کرنے کے قابل نہ ہو تو اب لندن میں ایک چیلنجر جیٹ وزیر اعظم کو لینے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ توقع ہے کہ متبادل طیارے اس موسم خزاں میں کسی وقت سروس میں چلے جائیں گے۔ وہ گورنر جنرل کے لیے ذاتی ٹرانسپورٹ بھی فراہم کریں گے۔ PMO نے کہا کہ ٹروڈو نئی دہلی میں اپنے ہوٹل سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ اس ہفتے لبرل کاکس کی میٹنگ میں وزیر اعظم کی حاضری ممکن ہوگی۔ ایک کشیدہ G20 سربراہی اجلاس کے بعد اس وقت خراب ہوا جب کینیڈین وزیر اعظم کو وطن واپس آنا تھا، جہاں مغربی ممالک روس کے یوکرین پر حملے کے بارے میں کوئی مضبوط بیان حاصل کرنے یا موسمیاتی تبدیلیوں سے جارحانہ طریقے سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اہداف کے لیے ممالک کو راضی کرنے میں ناکام رہے۔ ہوائی جہاز کی خرابی میں ٹروڈو اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان تلخ اور عجیب بات چیت کے بعد سامنے آئی ہے۔ شمالی کوریائی رہنما امریکہ کی جانب سے دی گئی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہتھیاروں کی متوقع ڈیل کے لیے روس پہنچ گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریائی رہنما امریکہ کی جانب سے دی گئی دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہتھیاروں کی متوقع ڈیل کے لیے روس پہنچ گئے۔ کم جونگ ان کی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات میں ہتھیاروں کے معاہدے کی توقع ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کم جونگ ان دارالحکومت پیانگ یانگ سے اپنی قیمتی لگژری اور بختربند ٹرین میں روس پہنچے۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق شمالی کوریائی رہنما کم جونگ ان اپنے اہم دورے پر روس پہنچ گئے، جہاں ولادیووسٹاک میں ان کی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات طے ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے دورہ روس پر امریکی محکمہ خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کم جونگ اور پوتن کی ملاقات پر نظر رکھیں گے۔ شمالی کوریا اور روس کے رہنماؤں کے درمیان اس اہم ملاقات میں ہتھیاروں کے معاہدے کی توقع ہے۔ واضح رہے کہ ایک روز قبل ہی امریکہ کی جانب سے شمالی کوریا کو روس کو ہتھیار فروخت کرنے کے ممکنہ معاہدے کی صورت میں مزید پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ امریکہ پہلے ہی یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ روس اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات میں جنگی ہتھیاروں کا معاہدہ ہوگا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یوکرین پر حملے میں ناکام روسی صدر ولادیمیر پوتن شمالی کوریائی رہنما کم جونگ ان سے ہتھیاروں کی بھی مانگ رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کے مطابق امریکہ روس کی یوکرین کے لیے فوجی مہم میں مدد کرنے والوں سے جواب طلب کرے گا۔ انہوں نے پیر کے روز کہا کہ روس کو شمالی کوریا کی جانب سے ہتھیاروں کی فراہمی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہوگی۔ لیبیا میں سمندری طوفان کی تباہ کاریوں کے باعث حکومت نے بین الاقوامی اور مقامی ایجنسی سے امداد کی اپیل کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لیبیا میں سمندری طوفان کی تباہ کاریوں کے باعث حکومت نے بین الاقوامی اور مقامی ایجنسی سے امداد کی اپیل کر دی۔ لیبیا میں بحیرہ روم سے آنے والے سمندری طوفان کے نتیجے میں کم از کم 3000 افراد جاں بحق اور ہزاروں لاپتہ ہو گئے۔ لیبیا کے وزیر صحت عثمان عبدالجلیل کے مطابق ملک کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں سے ٹکرانے والے سمندری طوفان سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے ہلاکتوں کی تعداد 3000 ہو گئی ہے، جبکہ ہزاروں دیگر افراد سیلابی ریلوں میں بہہ کر سمندر میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ عثمان عبدالجلیل نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ لاپتہ افراد سمندری پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ سمندری طوفان کے باعث لیبیا کے شمال مشرقی ساحلی علاقوں میں
کرفیو نافذ کر دیا گیا اور ساتھ ہی تعلیمی اداروں میں سرگرمیاں غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی گئی ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔